کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا؟ عورتوں مردوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں، آفات و بلیات ایسے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو رزق جسمانی کے ساتھ ساتھ رزق روحانی بھی مانگو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو۔ دیکھو رزق جسمانی اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلمہ جیسی دولت نصیب نہیں کی۔ رزق جسمانی اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کرتا ہے جو خدا کے وجود کا انکاری ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو نماز کے قریب نہیں جاتا، جو اللہ کے گھر کے نزدیک نہیں جاتا، جس کے دل میں عبادت الہی کا شوق پیدا نہیں ہوتا، جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ اور غیبت اور چغلی کے ذریعے ایک دوسرے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق جسمانی اسے بھی دے رکھا ہے، مگر سنو، اللہ تعالیٰ رزق روحانی بس انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں پسند فرماتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، رزق روحانی انہیں عطا کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسلوں میں مال تو ہو، دولت تو ہو، لیکن اللہ رسول کا نام نہ ہو، رزق روحانی نہ ہو، پھر ایسی دولت سے وہ غربت بہتر ہے جس غربت میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ جس غریبی میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے وہ اس امیری سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس میں روحانیت نہیں، جس میں اللہ رسول کا نام نہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورتوں مردوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ عورتوں مردوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر کا رزق ختم کر دیتے ہیں، گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ انہی 5 گناہوں کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ بیماریاں ایسے گھر کو گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں، آفات و بلیات ایسے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ جس گھر میں عورتوں مردوں کی طرف سے یہ 5 گناہ بڑے شوق سے ہوتے ہیں، یہ 5 گناہ گھر کو غربت کے سمندر میں اس طرح غوطہ زن کر دیتے ہیں، اس طرح غرق کر دیتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس عورت میں یہ 5 گناہ، یہ 5 برے عمل دیکھو، ایسی عورت سے شادی بھی نہ کرنا، اور یہ عورت جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، کیونکہ یہ عورت ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، رزق ختم کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا گناہ، جس گھر کے اندر زبان کے یہ جو 2 لوتھڑے ہیں آپس میں لڑتے ہوں، آپس میں جگڑتے ہوں، زبان کے ذریعے وہ الفاظ نکلتے ہوں، زبان کے اندر سے وہ جملے نکلتے ہوں جو ایک دوسرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ جس گھر میں زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا جاتا ہو، حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے کہا حضرت کوئی نصیحت ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کھلی کو بند کر دو اور بند کو کھول دو۔ اس نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کھلی کو بند کر دو اور بند کو کھول دو؟ آپ نے فرمایا تجوری والی جو تھیلی ہے نا جس کا منہ بند ہے، مال و دولت والی جو مٹھی ہے جو بند ہے، مال و دولت کی جو تھیلی ہے جس کا منہ بند ہے، اس کا منہ کھول دو۔ کھولنے کا مطلب یہ ہے اپنے مال میں سے عشر دو، زکوٰۃ دو، غریبوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور وہ چیز جس کو بند کر دو وہ ہے تمہارا منہ، تمہاری زبان۔ اس زبان کو بند کر دو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم لوگ زبان کو بند کر دیتے ہو، زبان کو کنٹرول میں لاتے ہو، انسانی جسم کا سب سے بہترین اور
کمال کا جو عضو ہے، کمال کا جو حصہ ہے وہ زبان ہے، زبان کا لوتھڑا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی زبان انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے، یہی زبان انسان کو اللہ کی رحمت کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی زبان انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی زبان انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی زبان جس کے ذریعے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، یہی زبان انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے، اور انسانی جسم کا سب سے گندا اور سب سے برا عضو جو ہے جس سے اللہ نفرت بھی کرتا ہے وہ بھی یہی زبان ہے، وہ بھی یہی زبان ہے۔ یہی زبان انسان کو مٹی پر سلاتی ہے، خاک میں ملاتی ہے، انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان سے غیبت کرواتی ہے، چغلی کرواتی ہے، جھوٹ بلواتی ہے۔ یہی زبان انسان کو والدین کا نافرمان بناتی ہے، یہی زبان انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتی ہے۔ اسی زبان سے انسان وہ کلمات نکالتا ہے، وہ جملے بکتا ہے، وہ لفظ بولتا ہے جو اللہ رسول کے ناپسندیدہ لفظ ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کے ناپسندیدہ کلمات ہوتے ہیں۔ یہی زبان شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، رحمان کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے تم اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، حضور پر ایمان لاتے ہو لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پاک پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہے کسی فقیر اللہ والے سے پوچھا گیا حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، جنت اطاعت گزاروں کا انعام ہے، لیکن اس کی طلب نہیں کرتے، جنت کی طلب نہیں کرتے۔ یہ جانتے ہو کہ جہنم گنہگاروں کے لیے ہے مگر پھر بھی اس سے نہیں ڈرتے۔ شیطان لعین کو دشمن جانتے ہو لیکن اس سے بھاگتے نہیں ہو۔ شیطان لعین کو دشمن جان کر بھی شیطان سے دوستی کرتے ہو۔ اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ موت کو برحق سمجھتے ہو لیکن آخرت کے لیے کوئی زاد راہ اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ دنیا کا سامان جمع کرتے ہو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے۔ اپنی برائیوں کو تو چھوڑتے نہیں مگر دوسروں کے عیب نکالتے رہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، دوسروں کے عیب نکالتے ہو۔ مجھے بتاؤ ایسے شخص کی دعا بھلا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا غیبت، چغلی اور کسی کے عیب نکالنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا ان کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان سنو، فرماتے ہیں تکبر سے بچنا، تکبر کرنے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ان کے منہ پہ مار کے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اختیار کرنے والا انسان بہت پسند ہے، عاجزی پسند ہے میرے اللہ کو، تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر اللہ پاک کی چادر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ لگاتا ہے نا، پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو عید کے دن پرانے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ باپ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہی ہوتا، جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے رزق مال و دولت سے نوازا، جو کہتا ہے مالک اب رزق دینا بند کر دے، جو تو نے پہلے عطا کیا ہے وہ تو سنبھالا نہیں جا رہا، اب رزق دینا بند کر دے۔ غیب سے آواز آتی ہے میرے عمر، اللہ فرما رہا ہے تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں گا، تو میری راہ پہ دینا بند کر دے،
میں تجھے دینا بند کر دوں. ہائے اتنے بڑے مالدار باپ کے سامنے جب بیٹے نے پرانے کپڑے پہنے، پرانے کپڑے پہنتا دیکھ کر باپ کا دل بھر آیا، زاروں قطار رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں. آپ کے صاحبزادے نے آپ سے اس قدر آنسو بہانے کی وجہ پوچھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے آج عید کے دن لڑکے تجھے اس پرانے اور بوسیدہ لباس میں دیکھیں گے تو تجھے تیرے باپ کی امیری کے تانے نہیں دیں گے. جب لڑکے تجھے اس حال میں دیکھیں گے تو تجھے تیرے باپ کی امیری کی تانے نہیں دیں گے، پھر تیرا دل ٹوٹ نہیں جائے گا. ہائے آگے اولاد بھی تو عمر کی تھی نا. صاحبزادہ عمر نے جو جواب دیا، روتے ہوئے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا، کہا ابا حضور دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا، دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی حاصل نہ کر سکا. جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو دل تو اس کا ٹوٹے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ہو دل تو اس کا ٹوٹے، جس نے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالے ہوں دل تو اس کا ٹوٹے. ابا حضور آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ جو مزہ فقیری میں ہے وہ امیری میں نہیں ہے، جو مزہ درویشی میں ہے وہ بادشاہی میں کہاں ہے. ابا حضور آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر عاجزی کے ساتھ رہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی لباس پہنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی لباس پہنائے گا. فرماتے ہیں گھر میں غربت لانے کا جو سب سے بڑا گناہ ہے، گھر میں غربت لانے والا، گھر میں ٹینشنیں لانے والا بہت بڑا گناہ وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا. اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں امیری آئے، غیب سے رزق آئے، رزق کی بارش برسے، تم اس طرح کے امیر بنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی غربت کا منہ نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ پھر کبھی تمہیں غریب نہ بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر مالا مال کرے کہ بڑے بڑے امیر تمہاری امیری پر رشک کرنے لگیں. تو پھر فرمایا اپنے مال کی جو تھیلی ہے نا، یہ جو تم نے مال و دولت والی مٹھی بند کر کے رکھی، اسے کھول کے رکھو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، غریبوں کی مدد کرو. غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا. فرماتے ہیں گھر میں غربت لانے والا، تباہی لانے والا، گھر کی رونقیں برباد کرنے والا، گھر کی رونقیں زائل کر دینے والا جو تیسرا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، وہ ہے عورتوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے باتوں باتوں پر غیبت کرنا، چغلی کرنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا. اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت سے بچو. غیبت ایک ایسا گناہ ہے، چغلی کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا ان 3 بدقسمت لوگوں میں سے ہے، چغلی کرنے والا ان 3 بدبخت لوگوں میں سے ہے جن کی دعا قبولیت کے دروازے تک جانے سے پہلے رد کر دی جاتی ہے، قبولیت کے دروازے تک پہنچ بھی نہیں پاتی. حالانکہ یہ بدبخت تہجد کی نماز بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تہجد کے سجدے بھی اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے تب تک جب تک یہ شخص پکی توبہ نہیں کر لیتا. غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے اللہ کے 2 بندوں کو آپس میں لڑاتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کروانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے کو جدا کرنا چاہتا ہے، ماں کو بیٹے سے جدا کرنا چاہتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی مخلوق کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور یہ جہاں جہاں جاتا ہے نا، اس کے پیروں سے لگنے والی جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی اس پر لعنت کرتی ہے. کس شخص پر؟ جو شخص اللہ کے 2 بندوں کو آپس میں لڑاتا ہے، آپس میں جھگڑاتا ہے. چوتھا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، گھر میں غربت لاتا ہے، وہ ہے عورتوں مردوں کی طرف سے حد سے بڑھ کر برائی کی جا رہی ہو، حد سے بڑھ کر برائی کی جا رہی ہو. عورتیں مردوں کی اجازت کے بغیر بن سمر کر گھر سے باہر نکلتی ہوں،
خوب میک اپ کر کے، خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہوں، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر اس حسن پر پڑے، میرے بالوں پر پڑے، میری خوبصورتی پر پڑے۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ شیطان کہہ لگاتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، رحمان کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا محبوب بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اور جس گھر میں اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ رہتے ہوں، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ ان کے رزق میں سے برکت کہاں سے آئے؟ اس گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے؟ اس گھر میں امن کہاں سے آئے؟ پانچواں گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، عورتوں مردوں کی طرف سے والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا۔ جس گھر میں والدین روتے ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے، روٹھ جاتے ہیں۔ وہ گھر جلد از جلد تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اولاد کی طرف سے، بہو کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے والدین روتے ہوں، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، فرمایا ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق وسیع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔